ایک شخص اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے سوچا میری زندگی میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری، انہوں نے میرا ساتھ دیا، میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے محبت اور خلوص کا مطلب سمجھایا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ملے جنہوں نے مجھے رلایا، میرا بھروسہ توڑا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید ان لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، لیکن وقت گزرنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ ایسا نہیں تھا۔ اچھے لوگ مجھے خوشیاں دے کر گئے اور برے لوگ سبق۔ کسی نے مجھے محبت کی قدر سکھائی تو کسی نے اپنی قدر کرنا سکھایا، کسی نے اعتماد کرنا سکھایا تو کسی نے یہ سمجھایا کہ ہر انسان اعتماد کے قابل نہیں ہوتا۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں آنے والا شخص ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے نہیں آتا، کچھ لوگ ہمیں صرف سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ خوشیاں دے گئے ان کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ سبق دے کے چلے گئے ان کے تجربے کو دل کا بوجھ نہ بنائیں، اس کے بجائے اپنی زندگی کی سمجھ بنائیں، کیونکہ شاید ان دونوں نے مل کر ہی ہمیں وہ انسان بنایا جو ہم آج ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والا ہر انسان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں آتا؟ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمارا اعتماد توڑتے ہیں، ہمیں رلاتے ہیں، لیکن جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی بات سکھا جاتے ہیں جو شاید ہم کبھی نہ سیکھ پاتے۔ اس لیے شاید کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ جس انسان نے ہمیں وہ ہماری زندگی میں صرف نقصان کے لیے آیا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی مشکل تجربے کے ذریعے ہمیں وہ سمجھ عطا کر دیتا ہے جو آسان زندگی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سوچیں، جس شخص کے جانے پر آپ روئے تھے وہ شاید اس کے جانے کے بعد آپ نے خود کو پہچانا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس شخص نے آپ کو تکلیف دی یا جس شخص نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ اس کے جانے کے بعد روئے اور اس کے بعد پھر آپ نے خود کو پہچانا ہو۔ جس رشتے کے ٹوٹنے پہ آپ کو لگا تھا کہ آپ کی دنیا ختم ہو گئی، شاید اس کے بعد آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوئے ہوں۔ جس شخص نے آپ کا بھروسہ توڑا، شاید اس شخص نے آپ کو یہ سکھایا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے مخلص دل نہیں ہوتا، اور جس نے آپ کو تنہا چھوڑا، شاید اسی تنہائی میں آپ نے اپنے رب کو پکارنا سیکھا ہو۔ اس لیے ہر تکلیف کو صرف سزا نہ سمجھیں، کیونکہ کچھ تکلیفیں تربیت بھی ہوتی ہیں، اور کچھ جدائیاں حفاظت بھی ہوتی ہیں، اور کچھ بند دروازے اللہ کی طرف سے کسی بہتر راستے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں نا کہ ہمیں برے لوگوں کے ظلم کو اچھا سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو زیادتی ہی ہے، لیکن آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس زیادتی کو اپنی پوری زندگی کا زخم بنا لیں یا اسے اپنی زندگی کا سبق بنا لیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے تکلیف دی، لیکن میں اس تکلیف کی وجہ سے خود ایک برا انسان نہیں بنوں گا، اور یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ کسی کے برے رویے کا جواب برا بن کر دینا آسان تو ہوتا ہے، لیکن اپنے اخلاق کو قائم رکھنا مشکل ہے۔ اور نبی کریم کی تعلیمات جو ہے نا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اچھے اخلاق کی، وہ بہت اہمیت بتاتی ہیں ان کی تعلیمات آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ اپنا اخلاق مت چھوڑیں۔ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ اپنی سچائی مت چھوڑیں۔ اگر کسی نے آپ کی عزت نہیں کی تو آپ دوسروں کی عزت کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ کسی دوسرے کا کردار آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ کون ہیں یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اس سے نہیں بلکہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ آپ کون ہیں یہ اس بات سے تو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوگا نا کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں میٹر یہ کرتا ہے۔
کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں گزرتے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ کاش میں اس انسان سے کبھی نہ ملا ہوتا، لیکن شاید آپ کچھ عرصے بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں اور کہیں اگر وہ انسان میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں اتنا مضبوط نہ بنتا، شاید میں اپنے رب کے اتنا قریب نہ ہوتا، شاید میں لوگوں کو سمجھانا سکھاتا، شاید میں اپنی قدر پہچان ہی نہ پاتا۔ اس لیے ہرگز انسان کو نفرت کے ساتھ یاد کرنے کے بجائے اس تجربے سے ملنے والے سبق کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں کہ اچھے لوگ آپ کو محبت کی قدر سکھاتے ہیں، مخلص لوگ آپ کو اعتماد کی قدر سکھاتے ہیں، والدین آپ کو بے غرض محبت کا مطلب سمجھاتے ہیں، اور اچھے دوست مشکل وقت میں ساتھ دے کر بتاتے ہیں کہ حقیقی رشتہ کیا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے غلط رویے سے آپ کو یہ سکھا جاتے ہیں کہ آپ کو مستقبل میں کیا بننا ہے اور کیا نہیں بننا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو آپ سے مخلص ہو اس کی قدر کریں، کیونکہ ہم اگر ہر اس شخص کی بارے میں سوچتے رہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں تکلیف دی تو ہم ان لوگوں کی محبت دیکھ ہی نہیں پائیں گے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم اپنے رب کی ان نعمتوں کو بھول جائیں گے جو ہر مشکل کے باوجود ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی تو صبر کریں، لیکن صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظلم قبول کر لیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر کے غلط راستہ اختیار کیے بغیر آگے بڑھ جائیں، کیونکہ کبھی کسی دوسرے کو سزا دینے کے لیے دل میں غصہ رکھتے ہیں ہم لوگ اور تکلیف خود اٹھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو سزا دیں گے، دل میں غصہ رکھتے ہیں اور تکلیف ہم خود اٹھاتے ہیں۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہر رشتے میں واپس جانا ضروری تو نہیں، لیکن ہر رشتے کا بوجھ اٹھائے پھرنا بھی ضروری نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی آ جائے، آپ کا تعلق اپنے رب سے، آپ کی زندگی میں جو آئے یا جو چلا جائے، آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی قدر کرنے والا، مشکل لوگوں سے سبق لینے والا، تکلیف میں صبر کرنے والا اور ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے والا بنائے، کیونکہ جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے رشتے اسے مکمل طور پر نہیں توڑ سکتے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔